کہ وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں. ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے مذاکرات ہوئے اور باقاعدہ اسٹیمپ پیپر پر جلسہ کی انتظامیہ نے ہمیں ایشورنس دی ہے کہ وہ کووڈ کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی طور پر عالمی اداروں کی طرف سے کووڈ کی جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ ان پر عمل درآمد کریں گے. میں خاص طور پر آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات جو حکومت کے ساتھ گوجرانوالہ میں جلسے کے حوالے سے اسٹیمپ پیپر پر ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جس پہ 2 MNA صاحبان کے دستخط موجود ہیں، آپ ضرور اس کا ملاحظہ کیجئے. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس حد تک پابند کیا ہے کہ وہ ان پابندیوں پر عمل درآمد کریں گے. لیکن آج عملی طور پر اگر وہ ان پابندیوں پر عمل نہیں کرتے جو خود انہوں نے تحریری طور پر اسٹیمپ پیپر پر دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پنجاب اس بات کا حق رکھتی ہے کہ پھر ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے. یہاں میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ لکھ کر دیا گیا ہے کہ وہ جلسہ کے شرکاء کو ماسک بھی فراہم کریں گے، سینیٹائزر بھی فراہم کریں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی گواہ ہوں گے اس بات کے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت پر ہم نے گوجرانوالہ میں ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ عطل وسع کوشش کریں کہ ماسک اور سینیٹائزر جو ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں سیاست اس وقت نہیں کرنی بلکہ ہمیں گوجرانوالہ کے عوام جو ہے ان کی جان جو ہے اور اس کا احساس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی اس قسم کی صورتحال سے محفوظ رہیں. میں اگلا جو ان کا اعتراض ہے میں ذرا اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر اس بات کا بہت زیادہ چرچا کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ جلسہ گاہ جو ہے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے اور یہ پنجاب کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا جلسہ ہوگا. میں اب ایک پریکٹیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پسندانہ بات ہے جو میں آپ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا. جو جناح اسٹیڈیم ہے اگر اس کے سینٹر میں کھڑا ہوا جائے تو 71 میٹر ایک سائڈ پہ ہے، 71 میٹر ادھر ہے، 71 وہ چاروں سائڈوں سے 71 میٹر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی پیمائش کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. گوجرانوالہ میں آپ کے نمائندے اس وقت جا کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. اب اگر 71 میٹر چاروں سائڈوں سے اس کی پیمائش لی جائے تو 15,000 سے 15,500 میٹر کا رقبہ بنتا ہے جلسہ گاہ کا. اس 15,000 میٹر میں سے اگر سٹیج کی 10% آپ کاٹ دیں تو پیچھے جو رقبہ بچتا ہے اس میں اگر کووڈ کی پابندیاں جو ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے کرسیاں لگائی جائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے تو 20,000 سے آدمی اس جلسہ گاہ میں نہیں آتے. لیکن اگر کرسیاں نہ لگائی جائیں، شولڈر ٹو شولڈر وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں تو آپ 30,000 لگا لیں، اس سے زیادہ وہاں پر گنجائش نہیں ہے. اب 30,000 کے اسٹیڈیم میں جلسہ کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لیے تھریٹ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی خام خیالی ہے. اور میں آج آپ کے توسط سے یہ بات عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ 15,500 اسکوائر میٹر جو ہے اس رقبے پر جلسے کو اگر شام جلسے کے بعد لاکھوں کا جلسہ قرار دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں باقاعدہ میں آپ سے یہ شیئر کروں گا، جلسہ گاہ کی ڈائمینشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جلسے کی ڈائمینشن کیا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اب اس حال میں ہم موجود ہیں تو میں یہ کہوں کہ آج میں نے 50,000 پریس کے لوگوں سے خطاب کیا ہے تو یہ حال تو 200 لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سفید جھوٹ ہوگا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گرفتاریوں سے متعلق بہت شور، جی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. میں ایک لاجک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ جب دو فریقین کے درمیان عدم اعتماد ہو اور اعتراض اس بات کا ہو کہ ہم ان کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، تو کیا وہاں پر پھر امن کے معاہدے ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے لاہور میں گرفتاریاں کی ہوئی تھی، اگر لاہور کی قیادت کو گرفتاریوں پر اعتراض تھا، تو آج رات 2:30 بجے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیوں دستخط کیا، جس معاہدے پر ملک پرویز صاحب کے دستخط موجود ہیں اور عمران نذیر صاحب کے دستخط موجود ہیں؟ دیکھیں، جب گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے کیوں؟ ان کا تو پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کارکنوں کو رہا کریں، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے. لیکن جب ان کے کارکن گرفتار نہیں ہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، معاہدہ بھی کیا. اسی طرح گجرانوالہ میں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر اگر وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے ہماری پیش کردہ شرائط پر وہ دستخط کر رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پر گرفتاریوں کا جو پروپیگنڈا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں سچائی نہیں ہے. یہ صرف اپنا ایک ان کا بیانیہ جو ہے وہ کہ جی بہت رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. قطعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دونوں گجرانوالہ میں بھی، لاہور میں بھی. لاہور میں آپ دیکھیں گے رنگ روڈ پر انہوں نے معاہدہ کیا کہ مریم نواز جائیں گی رنگ روڈ سے، تو اب ان کی سیکیورٹی کے لیے اگر ہم رنگ روڈ کے باقی راستے بند کرتے ہیں تو یہ ایک معاہدے کے تحت کر رہے ہیں جس میں تحریراً موجود ہے کہ رنگ روڈ میں کوئی ریلی نہیں آئے گی، کچھ نہیں آئے گا، وہ بند کیا جائے تاکہ صرف پیسج ملے نیازی چوک تک مریم صاحبہ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی راستہ بند ہے. مجھے ایک جگہ سے اس چیز کا مطالبہ بتا دیں کہ جہاں سے وہ ریلی لاہور سے لے کر جانا چاہ رہے ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لاہور کو کور کرتے ہیں، کہاں سے لاہور سے ریلی جا رہی ہے اور جس ریلی کو روک دیا گیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا تھا. سو اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ گجرانوالہ میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ہم خیال جو ہیں، ہمارے ایک ایم پی ہیں اشرف انصاری صاحب اور ان کے بھائی ہیں یوسف انصاری صاحب، وہ جلسہ آج کرنا چاہ رہے تھے، اور کافی دنوں سے آج کا جلسہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا. اور میں نے آج صبح ان سے ریکویسٹ کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ برائے مہربانی اس جلسے کو منسوخ کریں کے حوالے سے بھی. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ گجرانوالہ میں گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑائی ہو جس سے کہ ماحول خراب ہو. سو میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور میں آج آپ کے توسط سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کو مانا، انہوں نے اپنا جلسہ کینسل کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ جلسے کے حوالے سے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا. آج رات بھی ذاتی طور پر میں اس کو مانیٹر کر رہا تھا. ہماری انتظامیہ رات 3 بجے تک ان کے ساتھ موجود تھی اور رات 3 بجے ہم نے ایک معاہدہ دستخط کیا ان کے ساتھ. لاہور کی بات کر رہا ہوں. اس سے ایک دن پہلے گجرانوالہ میں جو ہم نے معاہدہ کیا اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آن ریکارڈ ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ گیم کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ٹیبل پر بیٹھ کر طے کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب چیزیں ٹیبل پر بیٹھ کر طے کی جا رہی ہوں تو پھر ان کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. اگر مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی صحافی بھائی یہ مجھے کہے کہ جی میرا بھائی پکڑا ہوا ہے، تو وہ ادھر میرے بیٹھتے ہی سب سے پہلے وہ یہ بات کرے گا کہ جی آپ تو گرفتاریاں کر رہے ہیں. قانون پنجاب راجہ بشارت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. براہ راست چلیں گے آپ کو سنر جہاں وفاقی وزیر اطلاعات